کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے 30 پارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ یہ تقسیم بعد میں کی گئی تاکہ قرآن پڑھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ آئیے آج اس اہم حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اپنی اصل شکل میں آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، لیکن قرآن کریم کی موجودہ شکل میں جو سہولیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یہ سب بعد کے ادوار میں شامل کی گئی تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے 30 پارے 30 حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ پارہ یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہیں ٹکڑے یا حصے۔ یہ تقسیم بعد میں کی گئی تاکہ طلباء اور عام لوگ آسانی سے قرآن پڑھ سکے۔ اسی طرح قرآن میں جو آپ کو اوپر، بیچ یا نیچے چھوٹے چھوٹے نمبر اور علامتیں نظر آتی ہیں، یہ سب بھی بعد میں ڈالی گئی۔ اوپر دیا ہوا نمبر سورت کا سیریل نمبر ہے، درمیان میں لکھا ہوا نمبر رکوع کی آیتوں کی تعداد بتاتا ہے، نیچے لکھا ہوا نمبر پارے کا نمبر ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر جہاں وقف لازم یا دوسری رموز اوقاف لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ سب بھی بعد میں علماء اور قراء نے آسانی کے لیے متعین کیے۔ گول دائرے کے اندر جو آیت کا اختتام دکھایا جاتا ہے، یہ تو پہلے بھی تھا، لیکن ساتھ میں جو آیت کا نمبر لکھا جاتا ہے، یہ بعد کی زمانے کی سہولت ہے۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اصل آیات تو ویسی ہی ہیں جیسی نازل ہوئی، لیکن آج جو سہولیات ہمیں پاروں، رکوعات، رموز اوقاف اور عادات کی شکل میں میسر ہیں، یہ سب بعد میں ڈالی گئی تاکہ پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا آسان ہو جائے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب قرآن کے 30 پارے بنائے گئے تو سورہ فاتحہ کو کسی پارے میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ اسے الگ رکھا گیا کیونکہ یہ قرآن کا مقدمہ اور بنیادی دعا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ قرآن کی حفاظت صرف الفاظ تک محدود نہیں، بلکہ اس کی آسان تلاوت اور تعلیم کے لیے بھی اللہ نے اپنے بندوں سے کام لیا ہے۔